پاکستان کی طرف سے آج جواب آ گیا بہت سیدھے طور پر دلی میں پریس کانفرنس کر کے کہ دراصل کشمیر کے الگاووادیوں سے ملاقات بات چیت پرمپرا نبھانا تھا، بات چیت ہونی چاہیے تھی۔ دوسری طرف بھارت کی طرف سے بھی جواب آیا کہ دراصل شملہ سمجھوتے کے تحت صرف بات چیت بھارت اور پاکستان کے بیچ ہی ہو سکتی ہے، کسی کشمیری نیتا سے نہیں۔ مطلب اس کے جو بھی نکالے جائیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خاص مہمان جے کے ایل ایف کے نیتا یاسین ملک۔ یاسین ملک، آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ شبیر شاہ، گیلانی، میروائز اور یاسین ملک، یہی چار شخص ہیں جن کی ملاقات دلی میں پاکستان کے اچائیوکت سے ہوئی ہے۔ یاسین ملک صاحب، کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے، بات چیت یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے خارجہ سیکٹروں کی ملاقات ہونے والی تھی۔ اس سلسلے میں ہمیں میٹنگ کے لیے یہاں سے انویٹیشن آئی تھی، تو ہمارا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہیں کہ جو کشمیر ہیں، کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے جو صرف دو ملک آپس میں بیٹھ کر اس پہ بات کرے، پھر فیصلہ کرے اور پھر ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے کشمیری لوگوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ سنائے۔ وہ کشمیری لوگوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، کیونکہ کشمیری لوگوں کو ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے یہ حق حاصل ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جب بھی ہندوستان اور پاکستان کشمیر پہ کسی بھی قسم کی بات کرے تو ان کو ایک فریق کی حیثیت سے اس میں شامل کیا جائے۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، دلی میں آج پریس کانفرنس میں پاکستان کے اچائیوکت کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک وواداسپد مدعا ہے، وواداسپد الجھا ہوا مدعا ہے، یہ ایک کنٹروورسی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں۔ دیکھیے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو اس پہ 3 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ ہمیشہ ٹینشن کا مرکز رہا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، ایک کشمیری قوم ہے جو پچھلے 67 سال سے متنازعہ حیثیت، کشمیر کی متنازعہ ڈسپیوٹڈ نیچر کے حوالے سے ایک پوری کشمیری قوم یرغمال بن چکی ہیں۔ کیا اس کشمیری قوم کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ میں کیوں متنازعہ ہوں، میرا مسئلہ حل کرو، میرے مستقبل کا فیصلہ کرو؟ آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دوں گا، جمہوری حق دوں گا۔ جب میں یہ حق مانگتا ہوں تو میرے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، مجھے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کشمیری کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جب آپ میرے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو تو مجھے ساتھ لے کر چلو اس میں؟ اس وقت نہرو تھے، اس کی بات آپ مانتے ہیں کہ نہرو نے جو ذکر کیا تھا؟ آج نریندر مودی ہیں، وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ دراصل کشمیر پر بات ہوگی تو بھارت پاکستان کی ہوگی، کشمیر کی کسی نیتا کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آن ریکارڈ نریندر مودی جی جو آج کل ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آن ریکارڈ کئی بار یہ کہا کہ جو میرے پریڈیسیسر تھے اٹل بہاری واجپئی جی، میں فارن پالیسیز ایشوز میں ان کو فالو کروں گا، آئی ول فالو ہز فٹ سٹیپس۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ جب واجپئی جی پردھان منتری بنے تو یہاں پاکستان کے پریزیڈنٹ آئے پرویز مشرف صاحب آگرہ سمٹ کے لیے، آگرہ میں اٹل بہاری واجپئی سے بات کرنے کے لیے، تو آگرہ جانے سے پہلے وہ کشمیری لیڈروں کو دلی میں ملا، اور یہ واجپئی کی جو اس وقت حکومت تھی وہ میٹنگ فیسیلیٹیٹ انہوں نے کرائی دلی میں۔ اس کے بعد جب واجپئی جی نے رمضان سیز فائر کیا، آن ریکارڈ اس نے بیان دیا اگر کشمیر کے لیڈر پاکستان جانا چاہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، وہاں پر ملیٹنٹ لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے، وہ بے شک جائے تاکہ بات چیت کے لیے ایک اچھا ماحول بن سکے۔ اور اس کے بغیر جتنے بھی پرائم منسٹر 1990 سے اب تک آئے، جس میں وی پی سنگھ جی تھے، چندر شیکھر یاسین صاحب، آپ ایک چیز بھول کر رہے ہیں کہ آزادی کے بعد پہلی بار غیر کانگریسی کسی پارٹی کو بہمت ملا ہے، اور اس کا ذکر بار بار پردھان منتری مودی نے کیا ہے۔ اس بار بھی لال قلعے سے اس بات کا ذکر کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ بار بار اتہاس کے پنوں کو پلٹ رہے ہیں، اور ادھر ایک نیا اتہاس لکھنے کی دشا میں دلی قدم بڑھا چکی ہے۔ دیکھیے، میں اتہاس کے پنوں کو نہیں دہرا رہا ہوں، بلکہ میرا ایک سوال ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ جو آج تک ہندوستان کے جتنے پرائم منسٹر آئے جس میں اٹل بہاری واجپئی، ان سب کے فیصلے غلط تھے،
جو آج پرائم منسٹر ہیں ہی از دا اونلی مسٹر رائٹ، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے سیدھی طور پر۔ ہاں ایک بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو آج کے وزیر اعظم ہیں اس کا بالکل ایک صاف واضح پالیسی ہے، وہ ہارڈ لائن اپروچ لینا چاہتے ہیں۔ وہ کشمیریوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی سپیس نہیں دوں گا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک۔ نہیں تو پورے چناؤ پرچار کے دوران اور کشمیر کو لے کر دھارا 370 کو لے کر کشمیری پنڈتوں کو لے کر جو آواز اٹھتی تھی، اس کا میسج اس سمے نہیں سن پائے تھے آپ؟ دیکھیے یہ میسیج اس وقت بھی ہوئی، اور یہ ہم نے جب نریندر مودی جی وزیر اعظم بن گئے، میں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا کہ 1947 کے بعد ہندوستان کی جو تواریخ ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے آگے کس قسم کے صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن ان کا ایک واضح ایجنڈا ہے رام مندر بنانا، کامن سول کوڈ اور کشمیر کو فلی انٹیگریٹ کرنا ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن اس کا رد عمل کیا ہوگا اور کس قسم کی صورتحال ابھر کے آئے گی، یہ وقت ہی بتا سکتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ان معاملات پہ کشمیری چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ 1989 یہ ایک لحاظ سے ایک ایسی استھتی تھی کشمیر کے بھیتر جس کے بعد سے جو حالات دلی سے نہیں سنبھل رہے تھے، حریت کانفرنس اس کے بعد بنی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ کیا یہ ماننے کو تیار اب بھی نہیں ہے کہ دلی کی سمجھ، دلی کی پریبھاشا اور پاکستان سے لے کر بات چیت کا رویہ واجپئی نہیں منموہن سنگھ کے دور سے بھی آگے نکل گیا ہے، بدل چکا ہے؟ آپ مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو؟ دیکھیے میں بالکل مان رہا ہوں، بی جے پی کی ٹیم وہی ہے، ان کا کیپٹن بدل چکا ہے، اور یہی ٹیم کل تک کشمیریوں کو کہتی تھی، انہوں نے بلایا کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کی، واجپئی کے دور میں حریت کے ساتھ 2 راؤنڈ بات چیت جو ہیں واجپئی جی نے کی، اور ٹیم ساری یہی تھی جو آج اس نریندر مودی جی کی ٹیم ہے، لیکن کیپٹن بدل چکا ہے، اور آج کل جو وہ کل تک کر رہے تھے وہ بالکل آج اس کے اپوزٹ بول رہے ہیں۔ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سال پہلے کیا کیا تھا۔ اس لیے یہ جو آپ ہارڈ لائن اپروچ ہیں، تواریخ گواہ ہے کہ ہارڈ لائن اپروچ نے تواریخ میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا ہے۔ ہارڈ لائن آپ لوگوں کو دیکھیے، آپ لوگوں کو ملٹری فورس سے، آپ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آج تک ایسی کوئی تحریک نہیں ہے جس کو ختم کیا نہیں، 67 برس سے آپ ہی ذکر کر رہے ہیں جو چیز الجھی ہوئی تھی اور کشمیریوں کو لے کر پریشانی تھی۔ اب اگر دلی کی سرکار ایک نرنے لے رہی ہے کہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ بھارت کے دوسرے راجیوں کی طرح ہی، دوسرے پرانتوں کی طرح ہی کشمیر کو ٹریٹ کیا جائے گا، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو دوسرے راجیوں کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ میرا یہ ہے کہ پچھلے 67 سال سے کشمیری لوگ ایک ڈسپیوٹڈ انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں کے 80% سے زیادہ لوگ اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے۔ کشمیری لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہماری زندگی تب سدھر سکتی ہے، کشمیر میں تب نارمل صورتحال پہ پولیٹیکلی نارمل تب صورتحال ہو سکتی ہے جب کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر آپ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، آپ نے آلریڈی جو یہاں پر اور گورنمنٹیں تھی انہوں نے کیا کشمیر میں نوکریاں نہیں دی لوگوں کو؟ کیا کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ جو اور ہندوستان کی اسٹیٹ ہیں ان سے زیادہ ڈیولپمنٹ تو کشمیر میں ہوئی، اس سے زیادہ نوکریاں تو کشمیریوں کے ہوئی، لیکن کیا آپ اس سے کشمیری لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے کیا آپ اس کو پرچیز کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ جو آج آپ ہارڈ اپروچ لے کر چل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کا کوئی نہیں۔ تو اس کا راستہ کیا؟ آپ مشرف سے ملے، کوئی راستہ نکلا؟ آپ نواز شریف سے ملے، کوئی راستہ نکلا؟ پاکستان کے تمام چنے ہوئے نمائندوں سے مل کر تاناشاہوں تک سے آپ میں ملاقات ہوئی ہے، کیا راستہ وہاں سے نکلا ہے؟ تو اس ملاقات کا بھی مطلب کیا نکالا جو آپ دلی میں آ کر اچایکت سے ملتے ہیں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا، حالانکہ اس بات چیت کے لیے نہ ہم نے انیشیٹو لیا نہ ہم کو کوئی خبر تھی، ہندوستان اور پاکستان نے، لیکن بات چیت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آپ بات چیت سے کیا نکلا؟ آپ لوگوں نے جو ملاقات کی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے میری بات تو سنیے نا، بات چیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بات چیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں مل بیٹھیے اور بات کیجئے تاکہ آپ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔
لیکن جب آپ کو بات چیت پہ ہی آپ سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ کس کو ملنا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ نہیں ملنا ہے، تو وہ بات چیت کہاں ہے؟ وہ تو سیدھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ جی پاکستان کے ساتھ اگر تجارت کرنا ہے آپ تجارت کر لیجئے، مسئلہ کشمیر پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ اب اگر یہ لائن آف کنٹرول ایک لحاظ سے ایک لکیر کھینچ دی ہے پردھان منتری مودی نے، حریت کو مانیتا نہیں دی جائے گی، تو آگے راستہ کیا ہے؟ آگے راستہ یہ ہے کہ کشمیری لوگ اپنی تحریک آزادی کو سٹرنگتھن کریں گے، اور مودی جی نے یہ ایک واضح میسیج دی ہے کشمیری لوگوں کو کہ مجھے بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے خود کہا کشمیری لوگوں کی تحریک آزادی جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ اپنی تحریک آزادی کو آگے لے جائیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ ہم ایک پیسفل طریقے سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اور ہم آگے بھی اس تحریک کو پیسفل طریقے سے ہی آگے لے جائیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو ایک بات کی ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو یہ ایک میسیج آ رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ڈپلومیٹک سپیس، پولیٹیکل سپیس یہ دن بدن ختم کی جا رہی ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میسیج سے ان پہ کافی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاسین، دو سوال ہر کسی کے ذہن میں ہیں۔ کشمیر کی نمائندگی کر کون رہا ہے، چنی ہوئی سرکار یا حریت کانفرنس؟ دوسرا سوال، اگر آپ جنتا کے بیچ نہیں جا رہے ہیں اور دلی کی طرف سے اب جس کے جنادیش دیا گیا ہے اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے، تو اس فیصلے کو اب کشمیر میں ہونے والے چناؤ میں کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی نمائندگی کون کر رہا، چنے ہوئے جو الیکشن کے ذریعے وہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، یا جو تحریک آزادی چلا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہندوستان حکومت، ہندوستان کی سیاسی تنظیموں، ہندوستان کی سول سوسائٹی میں اس میں کوئی کنفیوژن ہے، اور یا ہندوستان کی حکومت کنونسڈ ہے کہ جو وہاں پر الیکشن کے ذریعے چنے جاتے ہیں وہی کشمیری لوگوں کے اصل نمائندے ہیں، اس کا مطلب تو پھر ہندوستان نے یہ جمہوری جنگ جیت لی ہے، تو ان کو وہاں ریفرینڈم کر لینا چاہیے، جو خود انہوں نے کشمیری لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا وعدہ دیں گے، اور آپ کو فری چوائس دی جائے گی کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ، پھر وہاں ریفرینڈم کرے تو کشمیری لوگوں سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ پاکستان چاہتے ہو، ہندوستان چاہتے ہو، یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہو؟ تو کشمیری لوگ اگر ہندوستان کو اتنی کانفیڈنس ہے، ہندوستان کی تنظیموں کو، ہندوستان کی سول سوسائٹی کو ریفرینڈم کرے، ونس فار آل یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور ہندوستان کو جس لیول کی کانفیڈنس ہے تو پھر ان کے حق میں ایک آخری سوال، یہ پہلا موقع تھا جب آپ پاکستان کے نمائندے سے ملاقات کرتے ہیں دلی آ کے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھارت سرکار مانیتا نہیں دے رہی ہے آپ کی ملاقات کو، تو پھر جو باتیں ہوئی اس میں پاکستان کی طرف سے آپ لوگ کو کیا کہا گیا؟ دیکھیے، یہ پہلی بار نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، پچھلے 20 سال ہو گئے، اس لیے میں نے کہا 20 سال سے جو بھی ہندوستان میں پرائم منسٹر تھا وہ وی پی سنگھ، چندر شیکھر جی، وی پی سنگھ جی، سب نے مانیتا دی تھی ملک صاحب، لیکن مجھے بات کرنے دیجیے نا، تو جو پرائم منسٹر آیا، پی وی نرسمہا راؤ جی، جب پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر، فارن منسٹر یا صدر آتا تھا یا فارن سیکرٹری، تو یہاں میٹنگیں ہوتی تھی اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے یہ سارے میٹنگز، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں بلایا گیا کہ جس کی ہندوستان نے، یہ تو خود ہندوستان دلی نے کہا پہلی بار دلی نے یہ کہا کہ جو ہمارے پچھلے 20 سال سے 7 پرائم منسٹروں نے کیے، جس میں اٹل بہاری واجپئی جی شامل ہیں، جو بھی انہوں نے کیا وہ ان سب لوگوں نے غلط کیا، اور آج جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہی ایک مسٹر رائٹ۔ یہ راستہ کیا دیش میں ایک خطرناک موڑ کی طرف ہے، یا پھر مودی سرکار جو فیصلے لے رہی ہے وہ پہلی بار شملہ سمجھوتے کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ بات چیت صرف بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگی، یہ راستہ کشمیر میں جا کر الجھے گا یا راستہ اب نکلنے کی تیاری کی دشا میں بڑھ چکا ہے؟ انتظار کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ یاسین صاحب، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد کچھ اور کہا۔